رمضان کا زمانہ تھا، گرمی اپنے شباب پر تھی، اگلے ہفتے عید آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عمرا اور عذرا کے بچوں نے سب نے نئے نئے کپڑے خرید لیے تھے، اور ان کی بیگمات نے بھی اپنے کپڑے لے لیے تھے۔ بچے جب عید کے کپڑے لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک دوسروں کو دکھلاتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے نے دیکھا کہ میرے بابا جان کے عمرا اور عذرا جو وزیر ہیں سب کے بچوں نے کپڑے لے لیے ہیں، لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو روتا ہوا محل سرا میں بیٹا داخل ہوا۔ ماں نے دیکھا تو ماں بے قرار ہوگی، بے چین ہو گئی کہ آخر میرے بیٹے کو کیا ہو گیا جو روتے ہوئے محل سرا کے اندر داخل ہوا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیا کسی تیرے دوست نے تجھے کچھ کہا؟ بیٹے نے کہا کہ نہیں اماں جان۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا آخر کیا بات ہے؟ سینے سے لگایا، وہ بیٹے کو اپنے چوما۔ تو ماں نے کہا کہ میں تم کو منع کر رہی تھی کہ تم روزہ مت رکھو، گرمی اپنے شباب پر ہے، بڑے بڑے بچے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں لیکن تم مانے نہیں۔ بیٹے کا جواب سنیں، بیٹے نے کہا کہ اماں جان نہ مجھے روزہ لگ رہا ہے اور نہ مجھے پیاس کی شدت ہے۔ تو ماں نے کہا کہ آخر کیا بات ہے؟ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اگلے ہفتے عید آ رہی ہے، بابا جان کے ساتھ اپنے بابا جان کے ساتھ عید گاہ جانا، وہاں بہت ہی اچھا ماحول رہتا ہے، پر رونق ماحول رہتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں جان اسی وجہ سے تو میں رو رہا ہوں، میرے بابا جان کے جو عذرا ہیں، جو وزیر ہیں، جو عمرا ہیں، ان کے بچوں نے سب نے کپڑے خرید لیے ہیں، لیکن تم میرے بارے میں کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے کپڑے ہاتھ سے دھل دوں گی، اس کو پہن کر عیدگاہ جانا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے بیٹے کو کسی طرح خاموش کر کے سلا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، ابھی اپنے کپڑے صحیح سے اتار بھی نہیں پائے تھے، آرام کرنے کی تیاری میں تھے کہ بیوی نے کہا کہ میری جان آپ پر فدا ہو، بیٹا بہت رویا ہے نئے کپڑوں کے لیے، نہ ہو بیٹے کے لیے بھی نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ میری تنخواہ جو ہے صرف 100 درہم ہے، اسی میں سے گھر کا خرچ چلنا ہے اور ملازم کی تنخواہ بھی دینی ہے، کچھ بچے تو اس میں سے کپڑے کا انتظام۔ اتنا سننا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ جو تمہارے پاس اگر کچھ زیورات وغیرہ ہوں تو اس کو دے دو، فروخت کر دے، تاکہ جو ہے اس کے بدلے میں ہم اپنے بچوں کو نئے کپڑے کا انتظام کر دیں۔ فاطمہ کا جواب سنیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کا جواب سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہا کہ جو میرے پاس جو زیورات تھے وہ سب آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیا، جو میرے باپ نے، میرے ابا جان نے ایک ہار دیا تھا اس ہار کو بھی آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیا، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم تو جانتی ہو بیت المال یتیموں، غریبوں، بیواؤں کا حق ہے، میں اس کا امین ہوں، اس کا میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر سر جھکا کر سوچنے لگے کہ میرا ایک زمانہ تھا، میرا جو بچپنا گزرا ہے وہ اتنا ناز و نخرے میں گزرا ہے کہ ایک ایک عبا، ایک ایک لباس، ایک ایک جوڑے میرے پاس نہیں رہا کرتے تھے، میرے پاس کئی کئی جوڑے رہا کرتے تھے۔ اتنا سوچ کر رونے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر، میرے سرتاج رو رہے ہیں تو معافی مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فاطمہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا بچپن مجھے یاد آ گیا۔ فوراً ایک خط لکھا بیت المال کے داروغہ کے پاس کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دی جائے، یعنی ایڈوانس دے دی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا داروغہ کے پاس جو بیت المال کا ذمہ دار تھا، اس کے پاس کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ دے دی جائے۔ ایک خادم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لے جا کر
بیت المال کے داروغہ کو دے دو۔ وہ بغیر پڑھے کچھ لیے لے جا کے بیت المال کے داروغہ کو دے دیتا ہے۔ تو ادھر سے بیت المال جس کے ذریعے سے وہ خط بھیجا تھا وہ خالی ہاتھ واپس آیا۔ تو فاطمہ نے جب دیکھا تو دل دھڑ سے ہو گیا کہ یہ خالی کیسے آ گیا۔ تو جو پرچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط دیا تھا اس کے ساتھ میں ایک خط اور لے کے آیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ امیر المومنین آپ کا حکم بسر آنکھوں پر، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ 1 مہینے کی پہلے جو تنخواہ لے رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے؟ اتنا سننا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ بیت المال کے داروغہ سے کہ تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا، تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا۔ یہ تھے امیر المومنین۔ آج کی اس دور میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو ترنت اس کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے کہ تم میرا حکم نہیں مان رہے ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوراً رونے لگے، اور آسمان نے دیکھا تھا، زمین نے دیکھا تھا کہ عید کا دن تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کو ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہنا کر عید گاہ لے جا رہے ہیں۔ یہ عید کا دن تھا کہ امیر المؤمنین کے بچے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر، پرانے کپڑے دھلے ہوئے پہن کر عید گاہ جا رہے ہیں، لیکن چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے، مہتاب کی طرح چمک رہا ہے ان بچوں کے چہرے، ان بچوں کے چہرے آفتاب اور مہتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی نظر فانی دنیا کی طرف نہیں تھی، ان کی نظر فانی دنیا کی طرف نہیں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر آخرت پر